بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، آج ذرا مختلف نوعیت کا زبردست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے وہ دوست، وہ ساتھی جن کو آپ اس ٹیبل پہ دیکھتے ہیں، آج وہ میرے روبرو ہیں. بڑی گل ہے، بڑی مہربانی جی. ہمیں بھی صوفہ سانو بھی نصیب ہوئے. نہیں، آپ جب چاہیں ادھر بیٹھیں، آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. سب تو ودیا گل والا کہ اج سے تھانوں سامنے ہو دے. میری اصلیت آپ پہ کھل کے آ گئی. جی پہلے سائڈ پوز نظر آتا تھا، سمجھ نہیں سی آندی کہ کی ایکسپریشنز رہے. اچھا بھائی، آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یار جی دنیا آج مناتی فادرز ڈے نا، جی تو ہم نے اس سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے کتھارسس جب ہم کرتے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یار وہ اس طرح سے الحمدللہ مقبول ہو جائے گا. لوگ بڑا دیکھتے ہیں، لوگ بڑا دیکھتے ہیں اس کو. اور میں سب سے پہلے تو یار کیفی اور چاند اپنے تمام دوستوں کا، عارف لوہار صاحب سے لے کے رانا اعجاز صاحب، جواد وسیم صاحب، خاص طور پہ میں خاص طور پہ 2-3 لوگوں کا ذکر کروں گا. جواد وسیم صاحب کا اور سلمان گیلانی صاحب جی اور بھی لوگوں نے، انہوں نے وہ سچ بولے جو کہ ہماری سوسائٹی میں جس کا رواج نہیں ہے. ڈرتے ہیں لوگ بولتے، لوگ ڈرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. ٹیبو ہو گیا نا سر، وہ ٹیبو ہو گیا نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے اپنے والد سے کسی وقت خدا نخواستہ مجھ سے کوئی میں گستاخی کر دی تھی، وہ کر دی تھی، تو شاید لوگ مجھے برا سمجھیں گے. مگر آپ دیکھیے، جب آپ سچ بولتے ہیں اور اپنا دل کھول کے ایمانداری سے آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو مجھے جواد صاحب والا جو ہمارے کلپس تھے یار، وہ ملینز میں لوگوں نے دیکھے. جی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس کے نیچے جا کے لوگوں کے کامنٹس دیکھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ میڈیا کی طاقت جو ہے، لازم بات ہے ہم سب اس کا حصہ ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے ایک بڑی سچی بات کی تھی جواد صاحب نے، ابھی ہم وہ شیئر بھی کریں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہوگا، مگر ان کے کامنٹس پڑھ کے یہ لگتا تھا کہ واقعی ان کے دل بدل گئے. جی کچھ چینج آیا. کبھی کبھی نوجوانی میں نا بندے کو خیال نہیں رہتا کہ یار میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بول رہا ہوں یا کیسے بولنا چاہیے. وہ بعد میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار، جب آپ خود میچور ہو جاتے ہیں اور جب وہ نہیں رہتے، جب وہ وقت گزر چکا ہو، جی ہے نا. وہ جو میں بار بار اکثر اپنا شعر بھی پڑھتا ہوں نا کہ وہ جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں. کیا بات ہے شاہ جی. جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کندھاں تے تصویراں لا کے ویکھیا کر. تو ہمارا یعنی کہ آج کے دن کے فادرز ڈے کے حوالے سے ہم ضرور اس کو آنر کر رہے ہیں آج کے شو کو. مگر اس سے پہلے ہم نے پلان کیا تھا کہ یار یہ شو ہم بناتے ہیں. پھر یہ دن آ گیا تو ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تہذیب میں کوئی ایک دن نہیں بلکہ ہر دن جو ہے وہ ماں اور باپ کا دن ہے، بے شک پورے سال. ٹھیک ہے نا. تو ہم آئندہ بھی اس کو نشر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہمارے پاس لوگوں کے تجربات اکٹھے ہوں گے، اور آج کے دن کی نسبت سے بھی ہم اسے نشر کر رہے ہیں. شاہ جی دیکھیں، ہماری اخلاقیات نہیں، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. جی 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 بڑی عمدہ بات کی آپ نے. اور یار کیفی صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ویسٹ کو فادرز ڈے منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. لمبی کہانی ہے، میں اب اس بحث میں، اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا اس وقت. مگر ہمارے ہاں تو دین میں واضح اور جگہ جگہ احکامات آئے ہیں. اف تک نہ کرو. جی 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 جی. اور آپ کو پتہ ہے یعنی کہ جب آپ قرآن کی ترتیب دیکھیں تو اپنی عبادت کے بعد باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی کہ 2 موقعوں پہ خاص طور پہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ والدین میں سے یعنی کہ ایک، دونوں میں سے دونوں، یا کوئی ایک، جب جو مفہوم یہ ہے کہ جب بڑھاپے یا کمزوری کی، ضعیفی کی اس کو پہنچ جائیں، عمر کو پہنچ جائیں، تو وہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے آگے اف تک نہیں کرو، یعنی کہ انہیں کسی بھی نوعیت کی جسمانی، روحانی اور جذباتی تکلیف جو ہے وہ نہیں دو. اس کی کچھ جگہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ یوں آیا کہ ہاں سے ہوں نہیں کرو. ایسا ٹھیک ہے نا. ایک جگہ یہ آیا ہے، اور پھر قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ بھائی کہ جب یہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ ویسے ہی شفقت اور نرمی سے پیش آؤ جیسے بچپن میں انہوں نے تمہیں شفقت اور نرمی. اور دیکھیں ایک موقع پہ وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے لیے تو سارا سال جو ہے وہ ماں اور باپ کا. جی عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے کہ تو، کسی سے کہا، آپ نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی علماء کرام آپ کو پتہ ہے تشریح کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے اس میں سے دینا ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے باپ کا حق ہے. وہ جتنا چاہے لے، آپ نے ایک طرح سے اس سے لینا ہے اپنا مال کما کے بھی. تو اور تیرا مال جو ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. یہ رتبہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ماں کا رتبہ بہت ہی بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگین ایک حدیث کا مفہوم ہے جو لوگوں تک ضرور پہنچنا چاہیے کہ مقبول دعا جو ہے،
یعنی کہ جو باری تعالیٰ کے ہاں فوراً باریاب ہوتی ہے وہ باپ کی دعا ہے. سبحان واہ 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 واہ. پھر ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے. تو یہ باپ کا مقام ہے. بے شک. تو میں اگین اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنا دل کھول کے سچ بولا اور لوگوں تک خیر کی بات جو ہے وہ پہنچائی. اور بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے یہ احساس ہوا, یقیناً پہلے بھی ہوتا ہے مگر اور احساس ہوا جب کوئی سیلیبریٹی بات کرتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار اس زندگی کے اس اینگل کو, اس رشتے کو ہم مس کر رہے ہیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مہمانوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے دل کھول کر اپنے لوگوں کے ایک دفعہ ریپیٹ کریں نا وہ ساری چیزیں لوگوں کو ذرا تازہ کرتے ہیں. ہاں پہلے عارف بھائی کو دیر دیکھتے ہیں. جی. نیند میں کہیں مجھے ابا نے اٹھا کے کہا کہ عارف نو بلا کے لے. جب اب میں گانے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی چھوٹا آیا ہے تواڈے نال. اس وقت میں ایسے تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو جب میں گیا تو کہیں ردم سے نہ باہر چلا گیا میرا وہ چمٹے کا وہ تال جو تھی. تو اسی وقت اس طرح دیکھے ہاتھ آگے کر اس طرح کر ہاتھ کمرے سن رکھ کے چمٹا. اچھا چاند اور کیفی اور ناظرین اس واقعے کا جو اگلا حصہ ہے نا, اگلا حصہ اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے. تو میں رویا بھی نہیں, میں کھلوتا رہا. پھر ساری رات میرے ابا جی میرا ہاتھ چوم دے رہے. یہ ہوتا ہے پیو. سو کن یادوں میں لے گیا آپ مجھے. تو یار آپ یہ دیکھیں کہ جو تربیت کے لیے ماں باپ جب کسی نوعیت کی سختی کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے باپ کے لیے. یعنی کہ ایک چمٹا انہوں نے اپنے پتر نو ماریا مگر ساری رات انہوں دا ہاتھ چوم دے رہے. سو باپ کے اتنے رخ ہیں اس رشتے کے جس کو ہم باپ یا والد کہتے ہیں. یار وہ جو فیض صاحب کا ایک مصرع ہے نا, گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. اتنے اینگلز ہیں. یعنی کہ آپ کی روحانی اور جذباتی چھتری اور چھت نہیں ہوتا, معاشی چھت نہیں ہوتا باپ یا ماں, دونوں میں سے جو بھی زندگی سے چلا جائے تو ایک وجود کا حصہ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے.